الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي النزلي النبدي الدهري الديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے حضور پاک صلی
خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صلي على نبينا وہ جو لتے وہ کچھ نہ تھا وہ جو لہو تو کچھ نہ ہو وہ جان کی جان ہے تو جان ہے صلی علی نبینا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی بھول غار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلی علی نبینا رحمت اہل تو الرضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار انعام نہیں صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تقریر کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، صرف یہ نیت ہو کہ میں یہ جو خرچ کر رہا ہوں میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ غریبوں کی مدد کرنا،
رشتہ داروں کی مدد کرنا، مسکینوں یتیموں کی مدد کرنا، مسجد کی مدد کرنا، مدرسے کی مدد کرنا، کسی محتاج بے نوا بے سہارا آدمی کی مدد کرنا، نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ اس کو قرآن مجید میں کہا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اس کی برکت بیان کی گئی کہ اگر کوئی شخص صرف اور صرف اس نیت سے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، دکھلاوے کے نہیں کہ لوگ کہیں جی بڑا سخی ہے، اس نے اتنے چندہ دے دیا، اتنے پیسے دے دیے، دکھلاوا نہ ہو، صرف یہ نیت ہو کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جی فائدہ کیا ہے اس کا؟ آئیے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ بٹ صاحب نے یہ نیت کی کہ میں مسجد کو چندہ دے رہا ہوں، مدرسے کو چندہ دے رہا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، تو اس نیت کا فائدہ کیا ہوگا؟ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ صرف اور صرف مجھے راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، فرمایا اس خرچ کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زمین میں دانے ڈالتا ہے۔ کاشتکار، کیوں جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو دیہات کسان ہیں، کاشتکار ہیں، زمین میں دانے ڈالتے ہیں، گندم اگانی ہو تو دانہ ڈالتے ہیں، مکئی اگانی ہو تو دانہ ڈالتے ہیں، تو دانہ ڈالتے ہیں تو اس دانے سے پھر پودا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے صرف اور صرف مجھے راضی کرنے کے لیے خرچ کیا، تو اللہ فرماتا ہے اس خرچ کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے، اس کسان کی طرح ہے جو زمین میں دانے ڈالتا ہے، زمین میں دانے ڈالتا ہے، اور ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ 7 بالیاں سمجھیں، ٹہنیں سمجھیں، جو بھی 7 قرآن کہتا ہے جی۔ اللہ کی بات سچی ہے یا نہیں؟ اللہ سچا ہے یا نہیں؟ اس کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس ایک دانے سے میں 7 بالیاں نکالتا ہوں، اور ہر بالی میں ایک سٹا ہوتا ہے شبیر، ہر بالی میں، تو ایک دانے سے کتنا سٹے نکلے رشید؟ کتنے؟ اور اللہ فرماتا ہے ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، ہر سٹے میں، تو ایک دانے سے کتنا نکلے جی؟ 700 دانے۔ اللہ نے ایک دانے کے بدلے میں اس کو کتنا دیا؟ 700 دانہ عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے ایک خرچ کیا، اس کے بدلے میں میں اس کو 700 عطا کرتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، یہ نیت یہ نہ ہو کہ علامہ صاحب راضی ہو جائے جی، یہ نیت نہ ہو کہ فلاں آدمی راضی ہو جائے، نہیں،
نیت یہ رکھو کہ ہمارا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر رہا ہوں۔ جب یہ نیت ہوگی تو اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ میں ایک کے بدلے میں اس کو 700 عطا کروں گا۔ کتنا؟ یہ تو ایک قانون ہے نا، کیا ہے؟ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اس کے بعد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اس قانون کے علاوہ اللہ جس کے لیے چاہے، جس کے لیے چاہے، جتنا چاہے کئی گنا اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ جی ایک کے بدلے میں قانون ہے کہ 700 عطا کرے گا، اور اس کے علاوہ اللہ جتنا چاہے اس کو عطا فرما دے، کئی گنا عطا فرما سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو جتنا دینا چاہے بغیر حساب کتاب کے، اس پر کوئی رکاوٹ اور کوئی ممانعت نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ مدینہ منورہ میں ان کے کھجوروں کے بہت زیادہ باغات تھے، باقی کسی صحابی کے اتنے باغات نہیں تھے جتنے ان کے باغات تھے۔ اور مسجد نبوی شریف کے قریب ایک بہت بڑا باغ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور کھجوروں کی سائے میں بیٹھ کے کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے باغات کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس جتنے باغات ہیں میں ان کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کس طرح تقسیم کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں جو تمہارے قریب رشتہ دار ہیں ان میں ان باغات کو تقسیم کرو، اور اس کے بعد پھر غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں وغیرہ جن کو دینا چاہو دے دو۔ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے تم نیکی کے کیا؟ نیکی کے اعلیٰ درجے پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اور جو اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر دروازے پر کوئی غریب مسکین آ جائے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، تو گھر والے باسی روٹی اور باسی سالن اس کو پکڑا دیں گے۔ ایسا کرتے ہیں نا ہم لوگ کہ نہیں کرتے؟ اپنے لیے اچھا کھانا رکھ لیتے ہیں اور جو باسی کھانا ہوتا ہے وہ غریب فقیر کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تک تم اپنی پیاری چیز، اپنی مرغوب محبوب اور پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم اعلیٰ درجے کی نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔